خالد صاحب، کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال مسترد ہو چکی. آزاد کشمیر میں نظام زندگی بحالی کی طرف گامزن ہے اور راستے کھل رہے ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو ان کرداروں کے جو کردار تھے، ان کے جو رول تھے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. کون کس ایجنڈے پہ تھا، کیا چاہتا تھا، وہ سب کچھ عیاں ہو چکا. لیکن اب اگر سب نظریں جمی ہوئی ہیں اس الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، جس کو روکنے کے لیے کوششیں کی گئی تھی. 9 جون کو ایک کال دی گئی تھی جو کہ ناکام ہوئی. کیا اس وقت سیاسی طور پر گہمی ہے؟ مختلف جماعتیں کس طریقے سے آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن کے اندر حصہ لینے جا رہی ہیں، عوامی مینڈیٹ حاصل کریں گی، اس کے مطابق وہ عوام کی توقع اور منگوں کے مطابق آگے بڑھیں گی، اور جو سیاسی صورتحال تھی وہ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ان کے جو اقدامات تھے جو راولہ کوٹ کے اندر تھوڑی سی صورتحال انہوں نے خراب کی، وہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر تو آپ کو اثر اس کا پڑتا دکھائی نہیں دیتا. بڑی صاحب، آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں، تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہوں گا. یہ جو جوائنٹ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کا ایجنڈا بالکل الیکشن سبوٹاج کرنے کا تھا. ٹھیک، اینٹی ریاست تھا، ٹھیک ہے نا، گالم گلوچ کا، افراتفری کا، فکری سیاسی انتشار کا تھا. آج اسی فکری انتشار جو ایجنڈا سامنے آنے پر ملک دشمنی کا، ان کے اپنے ساتھی ان سے تیزی کے ساتھ اظہار برات کر رہے ہیں، اور ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹ میں سامنے آ رہی ہیں. ویڈیو سے اپنے مثلا بہت بڑے ان کے رہنما تھے، بلکہ میں انہیں بانی کہتا ہوں، راجہ امجد علی ایڈوکیٹ. بیسیکلی یہ دریا بچاؤ تحریک تھی. جب نیلم جہلم پروجیکٹ بنا تھا تو دریا کا رخ موڑا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ شروع کی تھی دریا بچاؤ تحریک. بعد میں یہ ساری ایکشن کمیٹی بن گئی. پہلی تحریک انہی کی تھی، راجہ امجد. وہ بھی اظہار لا تلقی کر رہے ہیں. اس طرح باغ سے افتخار زمان صاحب کور ممبر تھے، اور بھی آپ 5 7 8 10 لوگ اس سے اظہار برات کر کے اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. جو باتیں ہم کیا کرتے تھے، اب ان کی کمیٹی کے لوگ، ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ سارا سفر طے کر کے ہیں، اب وہ اظہار برات کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی سازش تھی بٹی صاحب، جو کشمیریوں اور پاکستانی کو ایک انمٹ رشتہ ہے، لازوال رشتہ ہے، اس کے درمیان درار ڈالی جائے. ٹھیک ہے نا. ایک جب آپ روز ہی گفتگو کریں گے، اور جو ہمارے بیٹھے ہیں معصوم لوگ ہیں باہر بیٹھے، ان کو صحیح صورتحال کا بھی علم نہیں، اوورسیز کشمیری کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں وہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ آئے دن گفتگو کرتے رہتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان. تو یہ انہی کی سازش تھی کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے رشتے میں درار ڈالی جائے، جو اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہو چکی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ نظام زندگی بحال ہو رہا ہے. آج جو تاجر ہیں مظفر آباد، جو ریاستی دارالحکومت ہے، ان کے تاجر رہنماؤں نے کہا کہ ہم بالکل بازار پورا کھول رہے ہیں. پہلے بھی دکان آدھا بازار کھولا ہوا تھا، لیکن تاجروں نے خود پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا ہے ریاستی دارالحکومت کے، بالکل ہم کل سے تمام بازار کھول رہے ہیں، دکانیں کھول رہے ہیں. تو الیکشن کی جہاں تک آپ کا سوال تھا، مسلم لیگ نون نے اپنے تمام امیدواروں کا، 1 2 ٹکٹیں رہ گئی ہیں، باقی انہوں نے امیدواروں کا اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کا آج اجلاس تھا زرداری ہاؤس میں. آج پونچھ ڈویژن کے جو امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں، میرپور کے، اور اسی طرح مہاجرین کے تمام جو امیدوار تھے ان کے انٹرویو 1 2 دن میں. پیپلز پارٹی بھی اپنے ٹکٹ جاری کر دے گی. جیسے ہی ٹکٹ جاری ہوں گے، نشانات 5 جون کو الاٹ ہونے ہیں. 27 جولائی کو 5 جولائی کو نشانات الاٹ ہونے ہیں. تو 27 جولائی کو یہ میدان سجنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی جب کاغذات لوگوں نے جمع کرائے ہیں، بڑا گہما گہمی سے لوگ گئے ہیں، ریلیاں نکالتے ہوئے اپنے امیدواروں کی جا کے وہاں کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں. جیسے ہی نشانات الاٹ ہو گئے، اب دیکھیے گا آزاد کشمیر میں بڑے بھرپور طریقے سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں. وہاں کا سیاسی شعور جو ہے پاکستان سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہاں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے. جو نیکسٹ ویک ہوگا آپ دیکھیے گا، جیسے ہی پیپلز پارٹی، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 2 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم کانفرنس بھی وہاں کی مقامی جماعت ہے، وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. جیسے جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے وہ بھی حصہ لے رہی ہے، جماعت اسلامی بھی بڑے زور و شور سے وہاں حصہ لے رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی نشانات الاٹ ہوں گے، گہما گہمی آپ کو نظر آئے گی. ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں نا الیکشن فیور، بالکل اس میں مبتلا ہوتے ہوئے لوگ آئیں گے اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں. آپ کو میں ایک بتاؤں بات کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. ہاں، پہلے پری پول چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ امیدوار اپنی اپنی صف بندی کر لیتے ہیں. پولنگ ڈے پہ کوئی رگنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اتنا تیز ہے آزاد کشمیر کا ووٹر، وہ پولنگ اسٹیشن پر بیٹھا ہے، جب تک اسے رزلٹ نہیں ملے گا پولیس اٹھتا نہیں. فارم 47-45 کا جھگڑا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں جو امیدوار جیتے گا اسی کا وہ فارم ملے گا اسے، اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آنے والے دنوں میں پورا ایک سیاسی ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا. اور سازش جو تھی انتخابات کو
मुलतवी करने की वो नाकाम हो चुकी है। लोग उनके अपने साथी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। उनके जो साथी थे माजी में, वो अपने वीडियोस बयान जारी करके उनसे हज़ार बरात, हज़ार लातलगी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह पिछले 5 साल कबल उन्होंने अपने अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतब किए थे, इस वर्ष भी वो अपने नुमाइंदे मुंतब करेंगे और नई हुकूमत आएगी, नया वज़ीर आज़म बनेगा और आज़ाद कश्मीर का जो पहिया है ज़िंदगी का रवांदवा होगा। बिल्कुल ठीक, ख्वाजा साहब ने खबर भी दी है और साल भी आपके साथ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। और नाज़रीन, यही वो रास्ता है, इंतखाबी अमल है, जिसके ज़रिए से जो भी अवाम के नुमाइंदे हैं इस अमल का हिस्सा बने, कानून साज असम्बली में आए और फिर अगर अवाम की कोई मुतालबात हैं, अवाम की कोई ऐसी उनकी कोई कंडीशंस हैं जिसको मीट करने के लिए उन्होंने कानून साजी करनी है, आइन में तरमीम करनी है, तो यही वो रास्ता है जो कि रास्ता आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट भी वाज़े कर चुकी है। इसके अलावा कोई तशद्दुद का रास्ता अडॉप्ट करके अपनी राय मुसल्लत करेगा, दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर चलते हुए कोई अपनी वारदात डालने की कोशिश करेगा, उसको पहले भी नाकामी हुई है, आइंदा भी उसको नाकामी होगी।